لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. غیر مسلموں میں زنا اتنا عام ہو گیا نا، اس کی وجہ یہ کہ نکاح ختم تو پیدا ہی بچہ گرل فرینڈ سے ہو رہا ہے، تو زنا سے جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچہ پھر آگے نسل تو زنا سے ہی چلائے گا نا. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا، اس پہ شارٹ کلپ لازمی بنا دینا. میں نے ایک بیان کیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، پھر میں نے اس گرل فرینڈ سے شادی کر لی، تو کیا وہ بچہ میرا کہلائے گا؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا نہیں، کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، لہذا وہ بچہ بغیر باپ کے کہلائے گا. بے شک اس لڑکی سے آپ نے بعد میں شادی کر لی ہو، شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہی ہے، نکاح سے پہلے جو پیدا ہوا وہ حلال نہیں ہے، تو آپ اس کے باپ نہیں ہو، چاہے بے شک آپ نے اس گرل فرینڈ سے بعد میں شادی کر لی ہو. اور باپ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولدیت میں، نادرہ میں آپ فادر میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. دنیا میں ڈال دو، آخرت میں اللہ پکڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. نمبر 2، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی، آپ کو اس کی وراثت نہیں ملے گی، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی. نمبر 3، اس کے ذمے آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے جو باپ والے حقوق ہوتے ہیں نا، صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنا اور خیال کرنا بڑھاپے میں، آپ کا کوئی حق اس پہ بولو نہیں ہے. چوتھی بات، آپ کا بھائی اس کا چچا نہیں کہلائے گا، آپ کا بڑا بھائی اس کا تایا نہیں کہلائے گا، اس کا ددیال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں نے مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا اس کا نسب چلے گا ماں سے. اس کا نسب کس سے چلے گا؟ ماں سے. دیکھو، ایک آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیے جو سب کے باپ ہیں، ان کا کوئی والد نہیں ہے. دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیے، ان کا نسب ماں سے چلتا ہے، مگر یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ایک معجزہ ہے. نمبر 3، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیٹی تھی، آپ کی فضیلت ہے کہ نبی کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے. باقی کسی کا بھی نسب اس کی بیٹی سے نہیں چلتا، چلتا کس سے ہے؟ باپ سے. اور باپ کا نہ ہونا یہ نسب پہ ایک بہت بڑا داغ ہے اسلام میں. یہ کیا ہے؟ ماں سے نسب کا چلانا. یہ 3 شخصیات تو مستثنی ہیں، آدم علیہ السلام، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم. ان 3 شخصیات کے علاوہ اگر کسی کا نسب ماں سے چل رہا ہو، ایک اور صورت ہے وہ لعان کی صورت، اس پہ میں نہیں جاتا، فقہی مسئلہ ہے، پھر وہ پیچیدہ ہو جائے گا. باقی اگر کسی کا نسب باپ سے نہیں چلتا، ماں سے چلتا ہے، تو یہ نسب پہ ایک کالک ہے، ایک بدنما داغ ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، ولد الزنا ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. اب میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھئی اس کا نسب چلے گا ماں سے، وراثت ملے گی کہاں سے؟ ماں سے، تو میں حیران ہوں لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس دیکھ کے. لوگوں نے کہا کہانی باز ملا، کہانی باز مولوی، علم نہیں ہے. میں حیران ہوں، اسلام کی بیسک چیزوں کو بھی لوگوں نے بھلانا شروع کر دیا ہے. اب اسلام کی بنیادی چیزوں کو بھی، حلال بچے میں حرام بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے، تو ہم اس بچے کو گنہگار نہیں کہہ رہے، ہم اس بچے کو جہنمی نہیں کہہ رہے، اس کا واقعتاً کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس باپ کا تو قصور ہے نا، جو میڈیکلی تو باپ ہے، شرعی باپ نہیں ہے، اس کا تو قصور ہے، اس نے زنا کیوں کیا، لہذا تم سے اس کا کوئی نسب نہیں چلے گا، تم اس کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. یہ وہ بچہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے. انگریز تو مانتے ہیں باپ ہے، اسلام کہتا ہے اس کو اسلام باپ نہیں مانتا. باپ وہی ہوتا ہے جو حلال کا ہو، اسلام نہیں مانتا اس کو باپ. زانی کے پانی سے جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت اسلام میں زانی کی طرف نہیں ہوتی.
اسلام میں خاندان کا ہونا, نسب کا ہونا, یہ بہت بڑی حیثیت ہے, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اور یہ نکاح سے وجود میں آتے ہیں, زنا سے وجود میں نہیں آتے. کیوں؟ بار بار ایک مثال دیتا ہوں. گدھے گھوڑے کے ہاں باپ نہیں ہوتے, ماں ہوتی ہے. کیونکہ گدھے گھوڑوں کا گدھی اور گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی بیاہ نہیں. کبھی آپ نے اپنے گھوڑے کا تعارف کروایا؟ یہ میرا گھوڑا ہے, یہ اس کا باپ ہے, یہ اس کا دادا ہے, یہ اس کا چاچا ہے, تعارف کروایا؟ یا گدھے کا یہ میرا گدھا ہے, یہ میرے گدھے کا باپ. باپ کا نہیں پتا ہوتا بھائی. یہ میرے گدھے کا چاچا ہے بھائی, یہ میرے گدھے کا تایا. نہ, یہ گدھا ہے اور یہ اس کی ماں ہے, بس اتنا ریلیشن. جو بغیر نکاح کے نسل پیدا ہوتی ہے اس کا صرف اتنا ریلیشن, اور اسلام بھی اتنا ہی ریلیشن مانتا ہے کہ اگر انسان بھی بغیر باپ کے پیدا ہو گیا, یعنی زنا سے پیدا ہوا ہے, تو اسلام کہتا ہے اس کا زانی باپ گدھا ہی ہے اس معاملے میں. تو یہ شریعت کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. تو مجھے برا بھلا مت کہو, آپ کو جو اعتراض کرنا ہے اسلام پہ اعتراض کرو. اور میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو چینج نہیں کر سکتا. اسلام کو چینج کرنا ہوتا نا, میں 4 شادیوں پہ بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ لوگ خوش نہیں ہوتے اس سے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جناب پروفیسر غامدی صاحب نے بیان دیا ہے بھی 4 شادیوں کے خلاف. انہوں نے بڑے اپنے ہی, وہ جو ان کا ایک اچھا اسٹائل ہے بات کرنے کا, اس اسٹائل میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کے نیچے پازیٹیو کمنٹس, لوگوں کے کمنٹس کیا تھے کہ یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. یعنی جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب نے 4 شادیوں کی نفی کی ہے. اس میں کس طرح سے نفی کی ہے وہ بتاتا ہوں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جو نہیں جھگڑے کرنا چاہتے, جن کو اپنی بیٹیوں پہ سوگن کا خطرہ لگا رہتا ہے, تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا دیکھیں یہ ہے ایک پڑھے لکھے اسکالر میں اور ایک ان پڑھ اسکالر میں یہ فرق ہے. ان پڑھ سے کون مراد ہے؟ ہم جیسے لوگ. اور پڑھے لکھے وہ تو ہیں ہی, لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, پڑھے لکھے کیوں نہیں ہوں گے. تو اس میں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ جو اسلام میں قرآن میں ہے نا 4 شادیاں, یہ تو غزوہ احد میں شہید بہت سارے صحابہ ہو گئے تھے, تو ضرورت پڑ گئی تھی, لڑکیاں زیادہ ہو گئی تھیں, مرد کم ہو گئے تھے. اس ضرورت کے لیے اجازت دی گئی کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہو. ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی کہ یہ کام کر سکتے ہو, ورنہ یہ کوئی دائمی حکم یا ترغیبی حکم نہیں ہے اسلام کا. ضرورت کے موقع پر اس پیکج سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے پیکج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ضرورت کے وقت آپ کا یہ بھی ایک پیکج ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بیانات کیے جائیں, لوگوں کو ترغیب دی جائے. اور کہا کہ اگر یہ فطرت ہوتی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کا انتخاب کیا گیا ہے. اس وقت کیوں اللہ نے اس فطرت کی رعایت نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. اچھا یہاں جناب غامدی صاحب سائنس کے حوالے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا, یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا نیچر ہے, اور اسلام فطرت, دین فطرت ہے نا, تو نیچر کا تعین تو میڈیکل سائنس کرتی ہے نا. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ سائنسدانوں سے پوچھ لیں, آپ میڈیکل سائنس سے پوچھ لیں. اب تو خواتین ڈاکٹرز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. کلپ رکھے میں میرے پاس, ماڈرن ڈاکٹرز, لبرل ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز, انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کا گزارا ایک بیوی سے نہیں ہوتا. کرنا چاہیے گزارا, اگر یعنی یہ نہیں کہ آپ کو ایک دوسری نہیں مل رہی تو آپ برائی کی طرف جائیں, لیکن مرد کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو رہا یہ مسئلہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کیوں تھی, فطرت اس وقت اس فطرت کی رعایت کیوں نہیں کی گئی, اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. وہ ضرورت تھی ان کے لیے ایک بیوی. جناب غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ غزوہ احد میں ضرورت تھی اس لیے اجازت دی گئی. بات یہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو پھر مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا کیا جائے گا. قرآن کے الفاظ یہی بتاتے ہیں, مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا ہے. وہی مجبوری آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھی, اس لیے ان کو ایک بیوی رکھنے کا حکم دیا گیا. وہ مجبوری کیا تھی؟
کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسانوں کا جیسے باپ ایک ہے, ماں بھی سب کی ایک ہو, ایک اصل پہ سب جمع ہو جائیں جا کے. اگر آدم علیہ السلام کی 4 یا 8 یا 10 15 بیویاں ہوتی تو ہم میں تو سوتیلے پن میں لڑتے رہتے ہم, تو اما ہوا کی اولاد ہے, تو اما فلاں کی اولاد ہے, تو اما فلاں کی اولاد ہے. ایکویلٹی, مساوات جب ہی پیدا ہونی تھی. انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگوں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے, تم سب سگے بھائی ہو, سوتیلے بھائی نہیں ہو تم. اس کی مثال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں نکاح کیسے ہوا ہے, نکاح کیسے ہوا, تو سب بہن بھائی تھے. کزن تو بعد میں بنے ہیں نا وہ, تو آگے نسل کیسے چلے گی؟ نسل اسی طرح چلے گی کہ جڑواں بہن بھائی کو سگا بہن بھائی قرار دیا گیا, اور جو جڑوے نہیں ہوئے ان کو ایک دوسرے کے بہن بھائی قرار نہیں دیا گیا, ان کو ان سے نکاح کی اجازت دی گئی. آج ایسا نہیں ہو سکتا. اب اسی دلیل سے کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنی بہن کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوا ہوں, جڑواں ہم ٹوئنز ہیں, لہذا یہ تو میری بہن ہے, اور جو میرے بعد اگلے سال میرا بھائی ایک بہن کے ساتھ پیدا ہوا وہ میری بہن نہیں ہے, میرا اس سے نکاح جائز ہے. علماء کیا کہیں گے؟ یہ غیر فطری ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, بہن سے شادی غیرت کے خلاف. تو وہ جواب میں کہہ سکتا ہے آدم علیہ السلام کے یہاں پھر نسل کیسے چلی ہے, ان کی اولادوں نے کس سے شادیاں کی ہیں؟ کزن تھی اس وقت, کوئی بہنیں ہی تھیں. تو یہی کہا جائے گا وہ بھائی اس وقت ضرورت تھی نسل چلانے کی, تو اسی کو بہن قرار دیا گیا جو جڑواں پیدا ہوئی ہے بھائی کے ساتھ. جو بھائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی اس کو نامحرم قرار دیا گیا. لیکن اب یہ ضرورت ختم, اب آپ کے ماں ایک ہو باپ ایک ہو, ماں الگ ہو باپ ایک ہو, باپ الگ ہو ماں ایک ہو. سوتیلے بہن بھائی کو بھی بہن بھائی قرار دے دیا, حتیٰ کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی اس کی بیٹی کو بھی آپ کی بیٹی قرار دے دیا گیا. تو وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم جاہل ہی اچھے ہیں, الحمدللہ ان پڑھ ہی اچھے ہیں, اللہ کا فضل ہے. کیونکہ ہم جو اگر یہ ماڈرن اسلام کی طرف چلے گئے نا, اس ماڈرن اسلام نے جو آج کے اسکالرز نے لوگوں کی آسانی کے لیے اسلام کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے, تو ہم بھی چینج کر کے وہی حشر کرتے اس دین کا جو یہود و نصارہ نے کیا ہے. تو اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی کہ اسلام میں اصل 4 شادیاں ہی ہیں, آپ میں تپڑ نہیں ہے, تو اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. بس قرآن کے الفاظ دیکھو, ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی, اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں میں عدل نہیں کر سکتے, فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع, تو جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. 2 سے تو اللہ شروع کر رہے ہیں. فإن خفتم اللہ تعدلوا, اگر خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکتے, یعنی اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ زیادہ کرو, لیکن اگر تمہارے اندر تپڑ نہیں ہے. اب غامدی صاحب یہ تپڑ جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے, اچھی بات ہے, ہم تو بھائی دیسی لوگ ہیں, ہم تو اسی طرح بیان کریں گے. تمہارے اندر بسوں کے پیچھے ہم نے یہی پڑھا ہے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کیا خیال ہے؟ تو ہم تو وہی بتائیں گے جو ابھی ہمارا قصور تھوڑی ہے کہ ہماری زبان ایسی ہو گئی. غامدی صاحب لم یونیورسٹی میں رہے ہیں, ان کی زبان میں بڑی شائستگی ہے, تپڑ پپڑ جیسے الفاظ نہیں آ رہے ہوتے. بھائی ہم نے بھی ایس ایم سائنس کالج میں پڑھا ہے, اور جب ہم جاتے تھے تو بسوں کے پیچھے ہمیں یہی نظر آتا تھا, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اب جو پڑھا ہے وہی بیان کریں گے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے بھائی, جو سوسائٹی میں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. ہاں بیان ہم اسٹائل ہمارا یہ ہوگا, بیان ہمارا غلط نہیں ہوگا. بیان ہم نے قرآن و سنت میں جو پڑھا ہے, 8 سال مدرسوں میں بیٹھ کے اور پڑھا, اس میں قرآن و سنت ہے. مدرسے والوں نے اپنا کچھ نہیں پڑھا جہاں میں, تو بیان ہم وہ کریں گے, بیان انشاءاللہ غلط نہیں کریں گے ہم. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.